اللہ جب ذکر کرتا ہے تو رب نے بدلے کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس ذکر کا بدلہ عطا فرمانا ہے، اللہ نے اس ذکر کا اجر عطا فرمانا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ذکر پر اجر اور بدلہ عطا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے سانسوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، گردش لہو کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، شب و روز حیات کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے عجب کے امتحان میں انسان کو ڈالا ہے کہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کے باوجود اعمال میں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تیری مرضی ادھر نکلے یا ادھر نکلے۔ اے الہ العالمین، ایک طرف کنٹرول بھی رکھ رہا ہے، ایک طرف آزادی بھی دے رہا ہے، تو جواب آیا آزادی اور حکم کے بیچوں بیچ جو راہ نکلتا ہے اسی کی راہ کے انجام پر ہی تو ہم نے اپنی رضا رکھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب ذکر کی طرف دھیان دیتا ہے، تو انسان کے اندر خواہشات نفسانی اٹھتی ہیں، غفلت بیدار ہوتی ہے، سستی مجبور کرتی ہے، نفس الگ بغاوت کر رہا ہوتا ہے، شیطان الگ بھٹکا رہا ہوتا ہے۔ اس کشمکش میں جب انسان ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بیک وقت وہ نفس سے بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے، خواہشات کو بھی ملیا میٹ کر رہا ہوتا ہے، تمناؤں کو بھی رگڑ رہا ہوتا ہے، نفس کو بھی رگڑ رہا ہوتا ہے، شیطان کو بھی رگڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میدان جنگ سے پلٹنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ میرے صحابہ پہلے جنگ جہاد اصغر میں تھے کہ تلوار چلا کر دشمن کو مار سکتے تھے، اب تم جہاد اکبر میں آ گئے ہو، یہاں تلوار نہیں چلے گی، خواہش سے بھی لڑنا پڑے گا، نفس سے بھی لڑنا پڑے گا، شیطان سے بھی لڑنا پڑے گا۔ ان کو مغلوب کر کے جب تو سجدے میں سر رکھے گا، ادھر بندہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے لبیک عبدی۔ آستان عالیہ نعریہ شریف، آستان عالیہ نعریہ شریف۔ اس لیے حضرات محترم، جب ایسی کیفیات میں اللہ رب العزت قدموں کو چلنے کی طاقت، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اور زبان کو بولنے کی طاقت عطا کرے، اور اس طاقت کو اللہ رب العزت رخ پھیر کے اپنے گھر میں بٹھا کے اپنے ذکر پر لگا دے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ راضی ہونا چاہتا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنا ذکر سننا چاہتا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے ذکر سن کر خوش ہونا چاہتا ہے۔ تو پھر جن زبانوں اور جن سماعتوں کو ذکر زبان سے ہوتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان سماعتوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ان زبانوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ پھر رب کائنات وعدہ فرماتا ہے کہ تیرے ذکر کو ہم نے درجہ کیا عطا کیا ہے؟ درجہ یہ عطا کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرتا جا، میں تیرا ذکر کرتا جا، تو میرا ذکر کرتا جا، میں تیرا ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ اور دیکھو کائنات کتنی اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنے ذکر پر لگا دیا ہے۔ فرشتے اس کا ذکر کر رہے ہیں، ستارے اس کا ذکر کر رہے ہیں، چاند اس کا ذکر کر رہا ہے، سورج اس کا ذکر کر رہا ہے، زمین اس کا ذکر میں، پتا پتا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، ہوا کا جھونکا، پھول کی پتی، آسمان کا ستارہ، سورج کی کرن، فرشتے کے پر، ہر چیز اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ کتنا اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن رب کائنات نے اور کسی سے وعدہ تو نہیں کر رکھا نا، یہ بندہ مومن تیری شان ہے کہ رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر۔ یہ عظمت و شان بھی تو اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے نا۔ اب جب سارا ذکر رب کائنات کا ہوتا ہے، اب مجھے بتائیے زمین کے کون سے چپے پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ زمین کے کون سے حصے پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ دریاؤں میں مچھلیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں،
ہواؤں میں پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درختوں پر پتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کے اندر درخت کی جڑیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی ذکر میں لگی ہوئی ہے تو رب کائنات نے ایسے میں اپنے محبوب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مزہ تو نہیں آیا نا، مزہ تو تب آئے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی ہوتا رہے، میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر ہوتا رہے۔ اب تنہا اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، جہاں میں بات لانا چاہتا تھا، تنہا اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی عطا کی ہے تو سنیے، پہلا جو ذکر ہے، جو ذکر خدا ہے اس میں ذات خدا ہے، اور جو ذکر مصطفیٰ ہے اس میں محبت مصطفیٰ ہے۔ ایک ذکر بندگی کے لیے ہوتا ہے، ایک ذکر محبت کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ذکر بندگی کے لیے ہوتا ہے، ایک ذکر محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو ذکر بندگی کے لیے ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی انعام ہوتا ہے، اور جو ذکر محبت میں ہوتا ہے اس کے بدلے میں انعام ہوتا ہے۔ جو بندگی کا ذکر ہوتا ہے اس کے بدلے میں انعام جنت ہوتی ہے، اور جو محبت کا ذکر ہوتا ہے اس کے بدلے میں انعام دیدار ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں دیدار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب ذکر بندگی ہوتا ہے تو اس میں پھر انسان پابند ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، انجام پہ نظر رکھتا ہے، اپنے انجام کو دھیان میں رکھتا ہے، جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنت کی طلب ہوتی ہے، اپنے آرام کا خیال ہوتا ہے، قبر میں اجالوں کی تمنا ہوتی ہے، اندھیروں سے بچنے کی آرزو ہوتی ہے، قبر میں آرام کی طلب ہوتی ہے، جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی ہے، جنت کے باغات کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب ذکر محبت کیا جاتا ہے غرض نکل جاتی ہے، یاد سامنے آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میرا بھی ذکر ہوگا، سونے تیرا بھی ذکر ہوگا، میرا بھی ذکر ہوگا اور تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جب میرا ذکر ہوگا تو بدلے میں ان کا ذکر ہوگا، اور جب تیرا ذکر ہوگا تو بدلے میں ذکر نہیں ہوگا، بدلے میں محبت ہوگی۔ اور محبت کا کیا ہوتا ہے؟ جس نے مجھ سے محبت، من طلبنی وجدنی، من وجدنی حبنی، جس نے میری طلب کی، جس نے میری آرزو کی اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے محبت کی، جس نے محبت کی اس نے عشق کیا، جس نے عشق کیا اس نے نفس کو قتل کیا، جس نے قتل کیا بدلے میں دیت ہوتی ہے، اور میری دیت بدلے میں میرا دیدار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جو ذکر بعنوان بندگی ہوگا پھر وہاں میزان عدل لگتا ہے، پھر وہ ذکر تلتا ہے۔ یہ توجہ سے ذرا میری گفتگو سنیے گا، وہ ذکر تلتا ہے، وہ بندگی تلتی ہے۔ نماز کو تولا جائے گا، روزے کو تولا جائے گا، ہر چیز تلے گی، اور دوسری طرف بدعمالیاں تلیں گی۔ اگر ایک طرف نماز آ رہی ہے، دوسری طرف غفلت آ رہی ہے، ایک طرف روزہ آ رہا ہے، دوسری طرف گناہ آ رہا ہے، ایک طرف حج آ رہا ہے، دوسری طرف بغاوت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پلڑے تولے جا رہے ہیں۔ تو سنیے، جو ذکر بعنوان بندگی ہوتا ہے اسے تولا جاتا ہے، اور جو ذکر بعنوان محبت ہوتا ہے اسے تولا نہیں جاتا، اسے اپنایا جاتا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندگی میں غرض ہوتی ہے اور محبت میں طلب ہوتی ہے، اور طلب اور چیز ہوتی ہے، غرض اور چیز ہوتی ہے۔ غرض میں مطلب آ جاتا ہے اور طلب میں مطلب نہیں آتا۔ اب آؤ میں اس میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک طرف ہوس ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہوتی ہے۔ ہوس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ مجھے ملے، اور محبت میں یہ ہوتا ہے وہ مجھے ملے نہ ملے میں اس کا ہو جاؤں۔
اس لیے رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سونیا ایک وہ ذکر ہوگا جو بعنوان بندگی ہوگا، اور ایک وہ ذکر ہوگا جو بعنوان محبت ہوگا۔ اس لیے کہ جتنی مخلوق میں نے بنائی ہے یہ بندگی کے لیے بنائی ہے، اور تجھے بنایا ہے تو محبت کے لیے بنایا ہے، باقیوں سے ذکر کرانا ہے اور تیری محبت ہوگی تو پھر یہ ذکر ہوگا کہاں اور کیسے ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، جہاں جب اذا ذکرتو جب میں ذکر کیا جاؤں گا، ذکرت معی تو بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا، کہا جب میرا ذکر کیا جائے گا تب تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اور جب اذا آتا ہے نا تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی، جو بھی، جہاں بھی میرا ذکر کرے گا سونے وہ تیرا بھی ذکر کرے گا، وہ تیرا بھی ذکر کرے گا۔ جو میرا ذکر ہوگا وہ میزان عدل پر تلے گا، اور جو تیرا ذکر ہوگا وہ تیرے دامن میں ڈالا جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سنیے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کی قیامت کے دن اعمال تلیں گے اور اس کی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور وہ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اعمال میں تو کمی آ گئی ہے، اب اسے پورا کیسے کیا جائے؟ کہ اتنے میں انوار و برکات کا نزول شروع ہوگا، خوشبوؤں کے حلے آئیں گے، اور ایک آنے والی ہستی آئے گی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جب وہ چلنے لگے تو یہ قدموں سے لپٹ کے کہے گا کہ اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ سرکار نے کہا بتائیں گے، فرمائیں گے میں تیرا مدنی آقا ہوں، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ وہ درود ہے جو تو مجھ پہ بھیجا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کمی اور کاٹا واقعہ ہوگا نا وہاں ذکر مصطفیٰ اس کو پورا کر دیا کرے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے ہم نے تیرا بھی ذکر بلند کر دیا، اپنے ذکر کا بھی کہہ دیا کہ میرا بھی ذکر کرو، میرے حبیب کا بھی ذکر کرو۔ جب میرا ذکر ہوگا تو پھر اس کا معیار اور ہوگا، جب تیرا ذکر ہوگا اس کا معیار اور ہوگا۔ جب وہ میرا ذکر کریں گے میں انداز دیکھوں گا، میں اس کا معیار دیکھوں گا، میں اس کا طریقہ دیکھوں گا، میں اس کا انداز دیکھوں گا، اس میں ذرا وقت آیا تو میں اسے رد کر دوں گا۔ اور جب تیرا ذکر ہوگا تو میں ذاکر کو نہیں دیکھوں گا، تیری ذات کو دیکھوں گا۔ جب تیری ذات دیکھوں گا تو پھر میں مذکور کو نہیں دیکھوں گا، محبت غالب آئے گی۔ جب محبت غالب آئے گی تو ذکر کو قبولیت ملے گی، جسے قبولیت عطا ہوگی اسے نجات عطا ہو جائے گا، جسے قبولیت عطا ہوگی اسے نجات عطا ہو جائے گی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بھی تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب ایک دوسرے مرحلے پر آئیے، رب کائنات فرماتا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب نماز کو بھی ذکر فرمایا، قرآن کو بھی ذکر فرمایا، تذکرہ مصطفیٰ کو بھی ذکر فرمایا۔ لیکن ایک باریک فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن کے ذکر کی بات آئی، اب بڑی توجہ سے میری گفتگو سنیے گا، جب قرآن کی باری آئی تو رب نے حفاظت کا وعدہ کیا۔ جب ذکر قرآن کی صورت میں آیا، جو ذکر بصورت قرآن تھا اس کی حفاظت کی بات کی، اور جو ذکر مصطفیٰ تھا اس کی رفعت کی بات کی۔ جب حفاظت ہوتی ہے تو دائرہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے، اور جب رفعت کی بات کی جاتی ہے تو اسے اٹھانے کی بات کی جاتی ہے۔ حفاظت میں دائرہ کھینچتا ہے، رفعت میں بلندی ہوتی ہے۔ جب دائرہ کھینچتا ہے تو حد متعین ہو جاتی ہے۔ تو حفاظت کی بات کر کے رب نے کہہ دیا کہ قرآن جتنا اترنا تھا اتر چکا، اب نہ اور اترے گا، اب نہ اور آئے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، لہذا اس کی حفاظت ہوگی۔ اور سونیا تیرا ذکر رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ جو رک گیا اس کی
کی حفاظت ہوگی، جو جاری رہے گا اس کی حفاظت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد۔ اندازہ کرو کہ جس مصطفیٰ کے ذکر کی حفظ کی بات کی گئی ہے تو نہ بلندی ناپی جا سکے، نہ ذکر کی حد متعین کی جا سکے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب ذکر اللہ نے بلند کر دیا اور بلندی کا وعدہ فرما دیا اور اپنے ذمے لے لیا کہ ورفعنا، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو تیرے لیے، تو جب بلند اللہ نے کر لیا ہے، اب اسباب بھی اللہ نے بنانے ہیں۔ کس سے کروانا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کا، کب کروانا ہے اللہ کا فیصلہ، کس زبان میں کروانا ہے اللہ کا فیصلہ، کس گھڑی میں کروانا ہے اللہ کا فیصلہ، کس سے کروانا ہے اللہ کا فیصلہ، کس جگہ پہ کروانا ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو اگر آج اللہ کے گھر میں، اپنے ہی گھر میں خود ہی ہمیں جمع کر کے مصطفیٰ کا ذکر کروا رہا ہے، تو جن کو چنا تھا ذکر مصطفیٰ سے کہ کب کروانا ہے، کس سے کروانا ہے، کہاں کروانا ہے، اپنے بخت پہ ناز کرو، ان میں رب نے ہمیں بھی شامل فرما لیا۔